قدر علماء کرام بہت دیر سے ادب سے پریم تیار سے بیٹھے سبھی نہیں کرا اگر بغل بیٹھے ہوئے سننے والی ماں بانے بہو بیٹیاں پردہ نشین خواتین اسلام اٹھک بیٹھک کرنے والے نوجوان یہاں وہاں کھڑے کو السلام علیکم. اب کی کمیٹی والے جب جلسہ کریں گے یہ بکی بونس میں نہیں مونا کپار میں بول لیتا. اب جب جلسہ کیجیے گا تو بکتی لائٹ جو ہے 5 منٹ باقی سب مونا کو کپار میں مان دیجیے گا. ہم لوگ جدھر جائیں گے تو چمکے گا. یہ لائٹ جو آنا ہے دیکھ نہیں پاتے آنکھ کھول نہیں بند اب تو آنکھ کھولنے کا قتل کرنا ہے. اس لائٹ کو اتنا سامنے گزارنے کی ارے ماشاء اللہ بیٹی کی پرینگ ہے. بڑی خطرناک بات. تو تھوڑا سا ڈیکوریٹر والی سوچا کروں ہم لوگ کی زندگی سے مت پھیلا کروں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أي ہم سب مل کر سید الثقلین نبی الحلقین امام القبلتین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین وسیلۃ فی الدارین جد الحسن والحسین صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر دجا محمد اور بھی روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدس بارگاہ درود شریف کا تحفہ پیش کریں. قل اللہم صلی علی شفیعت حبیب اللہ سلام علیکم یا رسول اللہ. اس بچی کے منہ میں پناہ برکت ہے. آپ کو چھو دیکھیں ہم آپ کو دیکھیں گے. نظر سے نظر ملے کی بات بن جائے گی کیونکہ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر. محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر. بلندی میں ذرا پہچان جائے نہ محبت سے مایوس دنیا خود بنا اپنی نئی آندھی نئی کشتی نئی طوفان. مزہ ہے بغنے جینے میں انہی دنیا کے خطروں میں دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جام کر دے. سبحان اللہ. یہ منہ بولیے کچھ بولیے. آپ کے خلاف پوری دنیا بول رہی ہے. میڈیا سے لے کر کے کارٹون سے لے کے پترکار سے لے کے دلال سے لے کے نیتا تک بول رہا ہے آپ کے خلاف. آپ کو کوئی سی آپ کے خلاف بول رہا ہے. بولنا سیکھیے وہ چپ ہو جائیں گے. بہت سبحان اللہ. سبحان زبان کو یعنی کیوں دیا خالی چپ کھانے کے لیے کہا. بولو گے تو میرے بولو گے تو بات بنے گی نا. بول کے نہیں کرو گے بیٹا سب نیچے اوپر سب کمرہ پسند بھی مان لو. چپ چاپ وہ بیٹھے بھی سب دوا کر کے سیکھا ہے گٹکا ہے سب لوگ چپ رہو. سونا سنا چپ بیٹا بہت اچھا سن رہے ہو. شہید اعظم کے نام پہ جلسہ کمیٹی والے پریشان تھے کہ بابا آئیں گے نہیں. کل ہم دیہات میں تھے مدھوبنی میں 550 میں پوری جے نگر ٹرین پکڑے مدھوپور اترے پھر وہاں سے انٹرسٹی پکڑے کرمانڈا اترے پھر وہاں کھول میں پکڑے پھر یہاں اترے پھر یہاں سے وہ پکڑے پھر یہاں چل تو کل ملا کے 450 مارتا پھر کل دن بھر سفر ہوگا. کل ہمارے پروگرام چل رہے بارڈر پہ کل یہاں سے 8 گھنٹہ سفر کریں گے گھر سے تک پہنچیں گے. اب بتائیے کب سوتے ہیں کب چلتے ہیں. یہ شہید اعظم صدقہ ہے. اس لیے کہ قبل حسین اصل میں مردہ یزید
قتل حسین اصل میں مردہ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ کربلا کے حوالے سے کچھ باتیں سنیے، اصلاح معاشرہ پر سنیے، کچھ نوجوان کو سنیے، کچھ بوڑھوں پر سنیے، کچھ ماں بانے بہو بیٹیوں پر سنیے، سب کی باتیں ہو جائے۔ لوگوں نے فرمائش بہت دیا ہے، اچھا ہے، یہ پنکھا دیکھ کے تقریر کرتے ہیں بیبل کی کھچڑی کھاؤ، کھچڑی پکتے ندی میں وہ پورا محلہ نکالا وہ بھی ختم۔ ہاتھ بناتے دیکھیں، ہاتھ بناتے ڈیکچی میں بھات ڈولتا ہے، گدمتا ہے نا، اس وقت عورت جاتے وہ ڈبو لے کے ڈبو اٹھاتی ہے بھات، اور ایک ہی کو چاول دباتے پورا ڈیکچی پتہ لگا لیتے کہ ہوا کہ نہیں، ایک دباتی پورا ڈیکچی پتہ لگا، ایسے میں سب بھات دباتی ہے، تو پنکھج پتہ چل گیا آپ کو کتنا سویل ہے۔ پورا مجمع کہیں یا حسین یا حسین، قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو کربلا کے بعد۔ کربلا غم کا نام نہیں، کربلا رونے کا نام نہیں، کربلا آنسو کا نام نہیں، کربلا ماتم کا نام نہیں، کربلا سینے پیٹنے کا نام نہیں، کربلا بال نوچنے کا نام نہیں، کربلا کپڑے پھاڑنے کا نام نہیں، کربلا ہمت کا نام ہے، کربلا حوصلے کا نام ہے، کربلا جمع مردی کا نام ہے، ارے کربلا بہادری کا نام ہے۔ آخر تیرے ساتھ بھی یہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے ایمان جان رہے تھے کہ آج کئی سزا ایک طرف پڑا ہے، بہتر ایک طرف ہے، پوری دنیا حیرت میں ہے، مگر فوج اس لیے آیا تھا تاکہ حسین کے ہاتھ کو لے لیا جائے، حسین سے فائٹ کر لیا جائے، حسین سے سمرتھن لے لیا جائے، حسین کا ووٹ لے لیا جائے، حسین سے پارس والا لیا جائے، لیکن پوری دنیا حیرت میں ہے۔ حسین پورا خاندان دے دیا لیکن ہاتھ نہ دے کے مذہب اسلام کو بچ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، ذکر شہداء کربلا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں بیٹھا کے ادھر کھینچا رستہ جہاں رکھا تو لسٹ گیا وہ کب تک جو جام کرے کام کا سکتے ہیں کوئی کس دیکھو بڑا ہونے والے پھر سجود میں بہت انتا راستہ جام مت کرو یہ سب ارے ماشاءاللہ سب کہیں گے سب اس طرح آتے رہے گا تو صبح تک آتے رہیں گے، کیوں گھر جائیں گے، سب کچھ کر کے جائیں گے انشاءاللہ، سب بول کے جائیں گے، کچھ بات سمجھا کے جائیں گے تاکہ لوگ تو ویسے چیک کرے گا سالہ جھارکھنڈی کا جو بولا مولا وہی کہے گا، وہ سالہ کہے گا۔ بیٹی نعمت ہوتی ہے، بیٹی بہار ہوتی ہے، بیٹی خوشحال ہوتی ہے، وہ بات قسمت والا ہوتا ہے جن کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ ماں بڑی قسمت والی ہوتی ہے جن کے پہلا کوکھ میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے، وہ ماں بھاگیہشالی ہوتی ہے، قسمت کے دھنی ہوتی ہے، مقدر کا سکھ بادشاہ ہوتی ہے جن کے آنگن میں پہلی بیٹی مسکراتی ہے۔ آپ کو فرماتے بیٹی رحمت ہوتی ہے، بیٹی نعمت ہوتی ہے، بیٹی بہار ہوتی ہے، بیٹی خوشحال ہوتی ہے، بیٹی جب جوان ہو کے سسرال جائے شوہر کے لیے روشنی ہوتی ہے، جب بیٹی ماں بن جائے ان کے قدموں میں جنت ہوتی ہے، ماں آنچل اٹھا دے دعا میں گارنٹی ہوتی ہے، چہرہ محبت سے دیکھ لے حج کا ثواب ملتا ہے، چہرہ دیکھ کے گھر سے نکل جائے مصیبت ٹل جاتی ہے۔ بیٹیاں ایک مقام انیک ہوتا ہے، اس لیے نوجوانوں تم اپنی بیٹی سے محبت کرو،
अपनी बीवी से मोहब्बत करो, अपनी माँ से मोहब्बत करो, भाई बहन से मोहब्बत करो, समाज से मोहब्बत करो, अपने वतन से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए माशाअल्लाह, सुभान ये बंदा ठीक से चल नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी ला के दे रहा है। आप लोग चलिए क्या पतंगे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरा मजमा एक हज़ार सुनने वाला है, एक हज़ार से पहले नहीं छोड़ेंगे। आप लोग कितना कुछ कर दीजिएगा, 1,000 जरूर बोलेंगे, इसलिए कि कल भी बहुत दूर सफर करके आए हैं, कल भी बहुत दूर सफर करना है, कोई ऐसा ना हो कि मेरा ही सफर खत्म हो। पूरा मजमा है सुभान अल्लाह। वो महीने करबला है, चारों तरफ दुश्मन ने घेरा है, अहले बैत वाले बैत के घर वाले अहले बैत वाले हैं, करबला के मैदान में है, पूरी दुनिया हैरत में। क्या जल्दी जल्दी पंखा लगा दो, गप उठा के फेंक दो, जल्दी सेटिंग करो, वरना मुझको कोई नहीं देखेगा, सब पंखा देखेगा। ये पूरी दुनिया की दिल है, कोई नहीं देखेगा। इसलिए आज नौजवान बड़ी मोहल्ले का कमेटी नाम क्या है, मोहल्ले का मेरे आपको नीचे सेंटर, नीचे सेंटर, मुहर्रम कमेटी, मुहर्रम कमेटी नीचे सेंटर, इसीलिए सब सेंटर से बैठ गए। कोई किसी से नहीं मतलब हिल नहीं रहा है, लगता अपने से नहीं लाके कोई बैठा दिया है। थोड़ा हिला डोला कीजिए, आंख उठाया कीजिए, ताकि बात समझ में आ जाएगी। दिल में जगह दोगे, कल मैदान में महशर कायम होंगे। आज जिस बेटे के लिए घर मकान बनाते हो, कल मैदान में महशर में तेरा बेटा तुमको देख के भागेगा, ये मेरा बाप है जिसके पास नहीं रहा है, आज उनको परेशान है। बाप बेटी से भागेंगे, माँ बेटी से भागेगी, भाई भाई से भागेंगे, कोई किसी का न होगा। अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। इसलिए मेरे इमाम ने मैदान करबला गए थे, बल्कि गए नहीं थे, बुलाए गए थे। चारों तरफ दुश्मन ने घेर के मजबूर किया था कि हुसैन यजीद को मान लो, यजीद को तस्लीम कर लो हुसैन, यजीद के हाथ पे हाथ दे लो हुसैन, यजीद की बैत कर लो हुसैन। मेरे इमाम ने कहा, नादान, अगर मुझको हाथ देना होता तो नाना के मदीने में रख के दे देते, हाथ देना होता मोहम्मद खदरा के छांव में रख के दे देते, हाथ देना होता मदीने की गली में रख के दे देते, हाथ देना होता खलुआ के थाली के बीच में रख के दे देते, हाथ देना होता मक्के में आके दे देते, हाथ देना होता रास्ते में आके दे देते। अरे यजीद के हाथ में हाथ देना नहीं है, इसीलिए करबला आ गया। इमाम हाथ मांग रहा था, एक हाथ दे देते, पूरा खानदान बचता, एक हाथ दे देते, आपके दोनों भांजा बच जाता, एक हाथ दे देते इमाम, आपके दोनों भाई बच जाते, एक हाथ दे देते, आपका भांजा बच जाता, एक हाथ दे देते, हाथों पास के दोनों बाजू बच जाते। यहाँ इमाम आपने ऐसा फैसला किया, हाथ ना देखे तो हम नाम दे दिया, हाथ ना दिया बेटा दे दिया, हाथ ना दिया भतीजा दे दिया, हाथ ना दिया भांजा दे दिया। कभी पाक ने ऐलान किया है ना, क्यों मत ये यजीद 26 साल का है, ये जवान है, ये अय्यार है, धोखेबाज है, ये गद्दार है, तारीख नमाज है, अव्वल दर्जे का शराबी है, जिनका नाना पेट में पत्थर बांध कर इस्लाम फैलाया, उनका नवासा जिंदा पूरे खानदान दे देंगे, लेकिन शरीयत मुस्तफा पे हम नहीं आने देंगे। भाई ऐलान कर दिया है, कयामत तक सीने वाले शराबी कभी हुसैनी नहीं होगा, ये पंचर हुसैनी होगा। बेशक लोग ऐसे ऐसे बैठा, ऐसा ऐसा होगा जो उमर वंश का मदाल होगा।
5 6 गो नहीं 7 8 9 10 भी हो सकता है, लेकिन याद रखना अगर तुम मुताल हो, पियम करो, शराबी हो, लेकिन हुसैन के नजरों में तुम हुसैनी नहीं हो, हुसैनी बनना हो, शराब से तौबा करो, नमाज की आदत डालो, पेशानी पे सजदे का निशान बनाओ, वजू का चेहरा चमकाओ, कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो नबी की शफाअत काम आएगी। सुभान अल्लाह सुभान। ये मेरे आका हुसैन ने पूरे खानदान को दिया है इस्लाम को बचाने की। बेशक आज हुसैन के मानने वाले गर्दन में सिकड़ी पहनता है, हुसैन के मानने वाले हाथ में काला चूड़ी पहनता है, हुसैन के मानने वाले बेनमाजी कैसे बनता है, हुसैन के मानने वाले झूठ नहीं बोलता है, हुसैन के मानने वाले लॉटरी का टिकट नहीं खरीदता है, हुसैन के मानने वाले पबजी फ्री फायर नहीं खेलता है, हुसैन के मानने वाले जो होंगे वो जुआ की अड्डा नहीं बनाता है, हुसैन के मानने वाले हर फेरी नहीं करता है। और आप लोग उनमें से नहीं है, आप लोग सब दूध के धुले हुए हैं, आप लोग सब ठीक ठाक है। ये सब बात जो है कि नियामतपुर के उस पार की है, आप लोग सब ठीक ठाक है। सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा है, बड़ा सुंदर है, माँ बहने भी बैठी हैं, बीच बीच में एक दो खुराक इन लोगों को भी देना है। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए, 40 को बहाना करेगी, नमाज नहीं पढ़ेगी, लेकिन अगर हाथ में रिमोट दे दीजिए 1.5 घंटा सीरियल देखेगी, सास बहू की सीरियल देखेगी, लेकिन कुरान को कहाँ छुपा के रखी है, 1.5 घंटा में खोज के निकालेगी। अफसोस लगता है जिस करबला के मैदान में ज़ैनब बीबी शहरबानू ने दुश्मन मुस्लिम ने कुरान पढ़ के रात बिताई थी, और दुनिया के नाना की उम्मतियों को ये पैगाम दी थी, हे नाना की उम्मतियों, हम करबला के धरती पर पानी नहीं है, मुसल्ला नहीं है, कपड़ा नहीं है, बिछोना नहीं है, खाना नहीं है, दाना नहीं है, लेकिन तिलावत कुरान कर रहा हूँ, तुम अपने घरों में पढ़ लेना, कलीजे फातिमा बन जाए। सुभान अल्लाह सुभान माशाअल्लाह। ये जरूरी है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, और आप लोग आज हम अलग मिजाज से बोल रहे हैं। आज मेरा मिजाज हरा हो गया है, और अगर आप लोग से मसल दे देंगे तो और हरा हो जाएगा। पानी उधर रख दीजिए या तो किसी को दे दीजिए, ताकि पी लेंगे, दुआ करेंगे। पानी पिलाना चाहिए, भूखों को कपड़ा खिलाना देना चाहिए, भूखों को खाना खिलाना चाहिए, नंगों को कपड़ा पहनाना चाहिए, बेसहारों का सहारा बनना चाहिए, यतीम के सर पे हाथ रखना चाहिए। आपको अल्लाह ने सब कुछ दिया है, कुछ नहीं पता है, उन बेवा औरत से पूछो जिनका शोहर नहीं है, उन यतीम बच्चों से पूछो जिनका बाप नहीं है, उन गरीब से पूछो जिनके छत पे झोपड़ी नहीं है, उन नामों से पूछो जिनकी आंख नहीं है, उन गूंगा से पूछो जिनकी जबान नहीं है, उन बहरों से पूछो जिनके कान नहीं है, उन लूल्हों से पूछो जिनका हाथ नहीं है, उन लंगड़ों से पूछो जिनका पांव नहीं है, उन बेसहारों को पूछो जिनका कोई सहारा नहीं है। अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया आपको, आंख यही दिया है, नाक यही दिया है, मुंह यही दिया है, कान कितना सुंदर मुखड़ा बनाया है। अगर नाक के बजाय यहाँ के बजाय अगर नाक यहाँ दे देता, क्या आंख यहाँ दिया है, यहाँ दे देता, मुंह यहाँ दिया था, यहाँ दे देता, तो कितना खतरनाक लगता। एक लुकमा भात उठाते, एक रोटी उठाते, पहले इधर से घुमा के नाक में सुंघाते, फिर घुमा करके आंख में दिखाते, फिर लाके मुंह में डालते, एक लुकमा खाना खाते, पूरा हाथ घुमाते रहते, दोपहर में खाने बैठते, 4 बज जाता काम कब करते। अल्लाह की कुदरत देखो, अल्लाह की कुदरत देखो, सामने आंख है, चेक कर लो, यहाँ नाक है, यहाँ चेक पोस्ट है, यहाँ के रुक जाएगा, आटा गोदाम है, माल सुरक्षित का स्थान है।
خدا کے واسطے اللہ کا شکریہ ادا کرو. آپ کو اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے, کتنا بہتر بنایا ہے. دن رات سجدوں میں گرو گے پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا. پھر بھی حق کیا بات ہے. حضرت مولا علی اذان سنتے تھے. حضرت علی کون علی ہے بتائے کون علی؟ حسن حسین کے بابا. مولا علی جب اذان سنتے تو کانپنے لگتے, شیخ پورا بدن کانپنے لگتا, آنکھوں میں رنگ پیدا ہو جاتا, لال ہو جاتی. لوگ پوچھتا علی اذان سننے کے بعد تمہارا بدن کیوں کانپتا ہے, چہرے کا رنگ کیوں بدلنے لگتا ہے؟ تو مولا علی فرماتے پتا ہے اتنی بڑی احساس کی آواز آ رہی کہ حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کے لیے, اللہ کا بلاوا ہے اور ہم کھڑے ہیں دوڑ کے جاتے ہیں. لیکن آج اذان ہو رہی ہے, لوگ موبائل نہیں بند کرتا ہے, ٹی وی چالو ہے, گپ کر رہا ہے. حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں جب اذان سنا تھا ظہر کے جمعہ کی اذان, تلوار روک دیا تھا کہ حسین کیا ہوا, تھک گئے, کیا ہوا حسین, سمرتھن دو گے, کیا ہوا حسین, ہاتھ دو گے. حسین نے کہا اذان آج جمعہ ہے, سب کی مسجدوں میں نانا کا خطبہ ہو رہا ہوگا, اذان ہو رہی ہے, نانا کا نام آ رہا ہے, ہم آج تلوار کربلا میں روک کے دنیا والوں کو یہ بتائیں گے کہ نانا کیوں مت ہو, دیکھ دشمن کے بیچ میں بھوکے پیاسے تھے, لیکن جب اذان کی آواز سنے تو کربلا میں حسین نے تلوار روک دیا ہے. تم کو تلوار نہیں روکنا ہے, تم زبان کو روک لینا, پاؤں کو روک لینا, ہاتھ کو روک لینا, بات چیت کو روک لینا, پھر حسین کے جھنڈے کے نیچے تم نظر آؤ. تمہارے ہاتھ میں تلوار نہیں ہوگی, تمہارے ہاتھ میں موبائل, حسین کے ہاتھ میں تلوار تھی تو روک دی, تیرے ہاتھ میں بھی موبائل ہے تو تم بند کر دو, تیرے ہاتھ میں ریموٹ ہے چھوڑ دو, گپ کر دو, زبان بند کر دو, اذان سنو. لیکن نہیں, اس موبائل نے اتنے لوگوں کو برباد کیا ہے. ابھی کا رپورٹ سنے, ابھی بی بی سی کا ایک رپورٹ آیا ہے, 5 مہینے میں 2100, 5 مہینہ پہلے 6.5 سال میں 14,000 مسلمان کی بیٹی گئی تھی. جب 2025 میں 5 مہینہ کا رپورٹ ہے, 2100 2100 مسلمان کی بیٹی مرتد بن گئی موبائل کی وجہ سے. موبائل بیٹیوں کو مت دینا, کتنوں پیاری بیٹی ہے, موبائل مت دو میرے دوست, موبائل زہر ہے, زہر ان کے لیے, موبائل مت دو. ایک ایٹم بم سے ایک ہی قبیلہ ختم ہوتا ہے, ایک موبائل سے پورا سماج ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ موبائل تمہاری بیٹیاں غلط استعمال کرنے لگی. 9 سال کا لڑکا موبائل دیکھتا ہے, فیس بک چلاتے ہو, اشلیل ویڈیو ڈالنے لگا, سوشل میڈیا کھولتے ہو نا, دیکھ نہیں پاؤ گے پریوار بیٹھ کر کے, غلط فوٹو آ جاتا ہے, غلط تصویریں آ جاتی ہے. اب وہ 13 سال کا لڑکا دیکھے گا, اس کا دماغ کیا ہوگا. وہ 14 سال کی لڑکی اسکول میں پڑھنے والی دیکھے گا, اس کا دماغ کیا ہوگا, ہینگ مار دے گا. اب وہ بیٹی رات میں سوئے گی, دماغ آؤٹ ہوگا, سیدھے واٹس ایپ کھولے گی, کوئی آوارہ پڑھا لڑکا کو سیدھے آئی لو یو لکھ کے بیٹھے گا. پورا خاندان ٹینشن میں, اب لڑکا وہاں ٹینشن میں, لڑکی یہاں دماغ خراب ہے, لڑکا الٹا جواب دے دیا آئی لو یو ٹو. یہاں لڑکی بول رہی کہ ہم زہر کھا لیں گے, جان دے دیں گے, خدان میں کود دیں گے, لائن میں سو دیں گے, لیکن شادیاں کریں گے تو وہی کریں گے. اب باپ بھی ٹینشن ہے, ادھر خاندان بھی ٹینشن, پاگل آوارہ کے میسج میں پورا خاندان ٹینشن. تیرا بیٹا سب کا رب سب کا میسج پڑھ کے پاگل ہوا, ایک بار رب کا میسج پڑھتا تو پاگل نہیں ہوتا. جس رب نے 30 پارہ قرآن جو بھیجا ہے وہ میسج ہے رب کا میسج ہے. آوارہ کا ایک میسج میں تم پاگل ہوتے ہو, رب کا 30 پارہ قرآن کا جو رب نے تیرے نام میسج بھیجا ہے, اس میسج جو گھر میں بیٹھ کے پڑھو گے, وہ میسج پڑھنا بھی ثواب ہے, میسج پہنچانا بھی ثواب ہے, میسج کو سننا بھی ثواب ہے, اس میسج کو دیکھنا بھی ثواب ہے, میسج پہ عمل کرنا بھی ثواب ہے. یہ سب کا میسج نہیں ہے, وہ رب کا میسج ہے. جب وہ میسج پڑھو گے تو تمہاری بیٹیاں سوئے گی تو موبائل میں چیٹ کے نہیں سوئے گی, کسی کو چھیڑ کے نہیں سوئے گی, بلکہ بیٹیاں سوتے سوتے زبان سے کہے گی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا. سبحان اللہ. اس لیے ضروری ہے, ایک جگہ بولا جھارکھنڈی بابا, ہم لوگ کی بہو بیٹی گھر سے باہر نہیں نکلتی ہے, گھر کا گیٹ بند رہتا ہے, بہو بیٹی اندر رہتی ہے. ہم نے کہا بھیا اگر تم گیٹ بند کر دیا
اور بیٹی ہاتھ میں موبائل دے دیا تو گیٹ بند کر کے کیا فائدہ ہوا؟ ٹاور گیٹ سے نہیں گھستا ہے، یوں پریس آ جاتا تم گیٹ میں بند کر کے کیا کرو گے؟ 5 کو گیٹ بند کرو، 10 کو گیٹ بند کرو، ٹاور گیٹ سے تھوڑا سا ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے اپنی بیٹیوں کو کنیز فاطمہ بنا دینا۔ جب کربلا کا مہینہ آئے گا شہید اعظم کا ذکر سنیں گے، بی بی فاطمہ کی وہ بیٹی حضرت سیدہ زینب کے واقعہ سنے گی جو میدان کربلا میں دونوں بلال کو شہید کر دیے، اپنے بھائی کے نام پہ دے دیا۔ بھائی جان آپ بعد میں کربلا جائیں گے، پہلے میرے دونوں لال جائیں گے، جب آپ ان کو بھیجیں گے یہ کل میدان محشر میں نانا کے گود میں بیٹھ کے حوض کوثر پیئیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج تیرا بیٹا اتنا ہمارا ایک دم کبھی سے گیا باہر۔ حضرت پہلے اسی محلے میں بوڑھا لوگوں سے پوچھیے، جب 5 آدمی کوئی بیٹھتے تھے نا تو جوان لڑکا ہمیں لوگ گزرتے تھے، ڈر لگتا تھا کیا کہیں، ابھی کوئی شرم نہیں۔ پہلے بہو سب آتی تھی نا تو شوہر کے پاس بہت دن تک بات نہیں کرتی تھی، اگر موٹر سائیکل سے بھی لاتے تھے تو دورے میں اتر جاتی تھی۔ اور ابھی کے بہو ارے واہ، ابھی شادی دیجیے، لڑکا شادی آج دیجیے، کل تیری بہو اگر لڑکا ساتھ آ رہی ہے اس کا اسٹائل دیکھنا، ادھر ادھر نہیں ہاتھ رکھے گی، سیدھے بیٹا گردن ایک دم ایسے گردن میں ہاتھ رکھے گی اور ایسے دیکھ لٹکا کے آئے گی، لگتا ہے بہو نہیں ڈاکٹر نہیں آ رہی، لگتا ہے کمپاؤنڈر نہیں آ رہی۔ لڑکا گردن میں ہاتھ رکھتی، ایک بہو ہم پوچھے تھے کہ گردن ہے گیئر ہے بدلتی ہے، بل کیا کرے مولانا صاحب میرا باپ 3 لاکھ دیا ہے، زیادہ کرے گا دبا تو یہی بیٹا بیچنے والی چیز نہیں ہے۔ امام حسین نے اپنے 18 سال کے بیٹے کے سر پہ صحرا باندھ لیا تھا، گھوڑے پہ بٹھا کے کہا تھا بیٹا کربلا جانا ہوگا، دین کو بچانا ہوگا، گھوڑے پہ بیٹھنا ہوگا، شریعت کو بچانا ہوگا، تلوار اٹھانا ہوگا، قرآن کو بچانا ہوگا، میدان میں اترنا ہوگا، سجدہ بچانا ہوگا۔ اور نانا کا گردن کٹا، اپنی گردن کٹا کے نانا کا گرتا ہوا جھنڈا بچانا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹا چرس گانجا پیتا ہے، تم بھی کچھ نہیں بولتے ہو۔ آج تیرا بیٹا گانجا چرس کا لو پی رہا ہے، چیلم کھینچتا ہاتھ والا دیتا ہے، ایسے کھینچے گا ایک دم پھر بکس کے انجن آ گئی ہے، ایسا لگتا ہے 1:30 بجے رات تک بیٹھ کے گیم کھیلے گا، لوڈو کھیلتا ہے، افسوس نہیں لگتا تم اپنے بیٹوں کی زندگی برباد کرتے ہو۔ کل تیرا بیٹا نہ کھانا دے گا، نہ پانی دے گا، نہ دانا دے گا، اپنی بیوی کو لے کر کے تمہاری نظروں سے دور رہے گا، تم ایسے آ کے دھیرے دھیرے مولانا امام کے پاس جائے گا اور کہو گے جھارکھنڈی بابا میرا بیٹا میرے بس سے باہر ہے، ہمارا جب بس سے باہر ہے تو ٹرک میں چڑھاؤ۔ جب تیرا بیٹا تیرے بس سے باہر ہے تو سسر کے ٹرک میں سوار ہے، یہ بیٹوں کو پڑھا دو گے تو بیٹا کہے گا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، لاکھ جلسہ کر لو، لاکھ عبادت کر لو، لاکھ سجدہ کر لو، اگر تیرے ماں باپ تم سے ناراض ہے نہ سجدہ کام آئے گا نہ ذکر مصطفیٰ کام آئیں گے۔ جب تک تیری ماں کی دعا تیرے ساتھ نہ ہوگی کوئی اعمال قابل قبول نہ کیا جائے گا۔ جب ماں کی دعا ہوگی ذکر مصطفیٰ کرو گے اللہ راضی ہوگا، اللہ والا راضی ہوگا۔ چائے پلائیے، سب کو پلائیے، کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے۔ ایک چائے والا کو 11 سال سے جھیل رہے ہیں، آپ کو 10 منٹ جھیلیں گے کیا؟ کوئی دقت نہیں ہے، پلائیے چائے، کوئی دقت نہیں۔ کوئی مولا دیکھیے گا بس چائے مت دیجیے، کوئی مولا دے گا میری تقریر میں چائے رکھی، کیوں رکھے گا؟ ہم تو کہتے ہیں پورا جگوے منہ لگا دیجیے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ اپنے منہ میں پیجیے گا، ہم اپنے منہ میں تکلیف کریں گے، لیکن ہوش رکھیے گا۔ ایک جگہ کا دیا ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ، ہاتھ میں کب تھا کب میں چائے تھی، ایک ہاتھوا اٹھایا کہا سبحان اللہ، سب چائے مفہوم گر گیا، کہا مولانا الحمد
الحمدللہ. کسی مسلمان میں چائے پیو ہو سرد ہو پورا مجمع ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ.